آج ہم موجود ہیں فیصل آباد میں، جہاں پاکستان کا معروف کلودنگ برانڈ راجاز ملبوسات اور فیشن انڈسٹری کے انداز تبدیل کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ستارہ گروپ اور راجاز کے CEO اور پاکستان کے معروف انڈسٹریلسٹ، ریئل اسٹیٹ ڈیولپر، کاروباری شخصیت اور فلنتھراپسٹ میاں محمد ادریس، جن کی ویژنری شخصیت نے راجاز کا قیام ممکن بنایا۔ اچھا میاں صاحب، آپ کی نظر میں خوش لباسی کیا ہے؟ پرسنالٹی جو ہے اس کو لباس سے بہت پہچانا جاتا ہے۔ جو بڑا اچھا لباس پہننے والے دوست ہیں، لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یار یہ اس کی سلیکشن بہت اچھی ہے، اس کی چوائس بہت اچھی ہے، اس کے کلرز بہت اچھے ہیں، اس کا جو سٹف جو پسند کرتا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ راجاز کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کاٹن ہمیں جانتی ہے اور ہم کاٹن کو جانتے ہیں، اور یہ پہچان ہے ایک دوسرے کی۔ اپنے بڑوں کی لیگسی کو، ان کے پیشن کو، ان کی ایکسپرٹیز کو، میرے اندر بھی انہیرنٹ وہ شوق اور پیشن تھا، تو میں اس کو لے کے جب چلا تو میں نے سوچا کہ میں جینٹس کی ایک ایسی ورائٹی کریٹ کروں۔ اب راجاز کا نام آپ دیکھ لیں، کیوں راجاز؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ راجاز کا جب نام آتا ہے تو ساتھ ہی ان کا لباس، ان کا پہناوا، ان کا انداز، ان کا کپڑا، ان کے کلرز اسپیشلی بنائے جاتے تھے۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو برانڈ ہے راجاز، یہ اسپیشلی بنایا گیا ہے کس کے لیے؟ تمام لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو راجاز کے لیول پہ پہننا چاہتے ہیں، محسوس کرنا چاہتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں موو کرتے ہیں۔ راجاز مین لیڈر، اور تو جو لیڈرز ہیں وہ لیڈرز نظر آنے چاہیے، اور وہ نظر آنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیول کا، ان کے مزاج کا، ان کی چوائس کے کلرز کے ساتھ کپڑا موجود ہو۔ یہ جو ساری باتیں ہیں جو بیہائنڈ دی موٹیو میرے ذہن میں تھی، تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے راجاز کا نام سلیکٹ کیا کہ راجاز کا نام لیں تو ساتھ ہی آپ کے راجاز کی جو پہناوا ہے، ان کا سٹائل ہے، ان کا جو کپڑے کا سلیکشن ہوتی ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے راجاز کے سوٹ بھی لے کے آئیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں ریکگنیشن ہے، یہ اپریسیشن ہے کہ انہوں نے اس چیز کو، اس کی کوالٹی کو، اس کے کلرز کو، اس کے سٹف کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سکسیس دی ہے، اس کی وجہ صرف ایک مین یہی ہے کہ آپ محنت، نیک نیتی، سنسیریٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جو چیز آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ ورتھ ہوتی ہے اس پرائس کی جو آپ پرائس چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی بڑے برانڈ بیچنے والے شاپس ہیں وہاں پہ جا کے راجاز کو مانگے، پوچھیں، تو دیٹ از اے سکسیس اسٹوری، دیٹ از اے سکسیس برانڈ۔ آپ اور آپ کی ٹیم جب راجاز کی پروڈکٹ ڈیزائننگ کر رہی ہوتی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو آپ انوویشن اور ٹریڈیشن میں کیسے بیلنس کریٹ کرتا ہے؟ دیکھیے اس میں نا آپ کو ندیم صاحب بہت R&D کرنی پڑتی ہے اور کمبینیشن بنانا پڑتا ہے، کاٹن کی سلیکشن کرنی پڑتی ہے، ویونگ جو ہے اس کی آپ کو سلیکشن کرنی پڑتی ہے۔ بڑا ہارڈ کمپٹیشن ہے۔ اس ہارڈ کمپٹیشن میں آپ کو ایک منفرد ڈیفرنٹ چیز انٹروڈیوس کرنی ہے، اور وہ اس کی بیس جو ہے آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کی آبزرویشن ہے، اور آپ کی R&D ہے، اور آپ کی وہ پوری ٹیم ہے جو اس کے اندر انوالو ہوتی ہے۔ میک شور کرتے ہیں کوالٹی پروڈکٹ، تاکہ جب کسٹمر تک پہنچے تو اس کی سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ سب سے پرائم ہے۔ اچھا یہ بتائیے، بینگ دا لیڈر آف دس ٹیکسٹائل انڈسٹری، آپ کے کیا فیوچر پلان ہے راجاز کی ایکسپینشن کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے، اس کی اسکیلیبلٹی کے لیے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان نامساعد حالات کے اندر بھی ہماری جو سیلز ہیں یا ہماری گروتھ ہے وہ بڑی ہے۔ میاں صاحب، آپ سے جیسے بات ہو رہی تھی کہ کسٹمر آپ کی ٹاپ پرائرٹی ہے، تو اس کی ریٹینشن کے لیے، اس کی سیٹسفیکشن کے لیے، اس کی لائلٹی کو گین کرنے کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اف دا کسٹمر از سیٹسفائیڈ اینڈ ہیپی، دیٹ از آور بزنس۔ اور تھرو آؤٹ
ہمیشہ میں نے اپنے فادر کو، اپنے فور فادرز کو یہی دیکھا کہ وہ ہمیشہ اپنے کسٹمر کے ساتھ لائل، سنسیئر اور آنیسٹ ہوتے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سلا ہوا کپڑا بھی اس کے اندر مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ نکل آئے تو اٹ از اوورز. کسٹمر جو ہے مجھے اس کو خوش رکھنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اور وہی میری بیک بون ہے میرے بزنس کی. تو اس طرح سے اپنے جو لائل کسٹمرز ہیں وی آر ود دیم. اگر وہ ہمارے ہیں تو ہم بھی انہی کے ہیں، ہم انہی کے ساتھ ہیں.